اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ عز وجل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ آج کا جو باب ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو ہم کتاب احادیث الانبیاء پڑھ رہے ہیں، ہم نے پہلے احادیث میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آج حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہ باب ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ جب آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 52 سال تھی اور ایک اور روایت کے مطابق 350 سال تھی، اور ایک اور روایت یہاں موجود ہے آپ کی عمر 480 سال تھی۔ مختلف روایات موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا کہ اے نوح، ہم تمہیں اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں۔ آج بھی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی اکرم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت، آپ کے مرتبے کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ ہم تمہیں اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی تو صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں یا جو ذلیل ہیں۔ یہ ان لوگوں کے نزدیک وہ حقیر بھی تھے، ذلیل بھی تھے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے جن لوگوں کو چنا، جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، وہی لوگ سب سے اعلیٰ بھی ہیں، وہی لوگ سب سے افضل بھی ہیں اور عزت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، آپ اپنی قوم کو دردناک عذاب کے آنے سے پہلے ڈرائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے طوفان نوح کے بارے میں آ کر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اس سے پہلے تیاری کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا تم پر نصیحت کرنا شاق گزرتا ہے تو یاد رکھو کہ میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ نبی ہوتا بھی وہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اپنا نائب مقرر کرنے کی، لیکن لوگوں کو ضرورت ہے کہ اللہ کے احکامات کس طریقے سے لوگوں تک پہنچیں۔ تو ایک خلیفہ جو لوگوں کی ضرورت تھی، اللہ رب ذوالجلال نے زمین پر بنایا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، پھر یہ ترتیب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسی طرح چلی آتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو ڈرانے والے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈراتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث پاک روایت کرتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، دجال کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو دجال سے ڈرا رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ فتنوں کا دور کب شروع ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ دجال کے فتنے کی پناہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو ڈراتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے باز رہنے بچنے کی تلقین بھی کرتا ہوں، لیکن پہلے کسی نبی نے دجال کی نشانیوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ ہاں، میں تمہیں اس کی نشانی بتاتا ہوں کہ وہ کانا ہے، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن ہمارا اللہ ان عیبوں سے پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث مبارکہ آپ بیان فرماتے ہیں، یہ آپ جو بیٹھے ہیں، جو ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں قرآن نے بہترین امت کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے یہ امت پچھلی امتوں پر بھی گواہ ہے۔ ہم نے نہ ہی امت نوح کو دیکھا ہے، نہ ہی امت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھا ہے۔ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کتابوں میں پڑھا ہے، اور ہمارا پختہ ایمان ہے
کہ قرآن پاک نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں اور ہم حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر بھی گواہ ہیں۔ حدیث مبارکہ سنیے، خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو قیامت والے دن پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے، اے جناب نوح، آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے جی یا رب ذوالجلال، میں نے تبلیغ کی تھی اپنی قوم کو۔ اب اللہ رب ذوالجلال ان کی امت سے پوچھے گا کہ آپ بتائیں کیا نوح نے تبلیغ کی تھی؟ امت کہے گی نوح ہمارے درمیان آئے کوئی نہیں ہے، نوح نے کوئی تبلیغ نہیں کی۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا کہ تم نے تبلیغ کی تھی، کیونکہ تمہاری امت نے انکار کر دیا ہے۔ پس حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میرے حق میں سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے اور آپ کی امت بھی گواہی دے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح نے تبلیغ کی تھی۔ ہمارا ایمان ہے 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ہر ایک کا ادب کرنا ہم پر لازم ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر امام بخاری نے آیہ مبارکہ لکھی کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے فرمایا ہے کہ تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے کیونکہ تم پچھلی امتوں پر بھی گواہ بنا کر پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کا ادب، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔